بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان شریف گوندل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے میاں نواز شریف کے متعلق، جو انہوں نے لندن میں بیٹھ کر افواج پاکستان کو گالیاں دی ہیں اس کے متعلق۔ میاں نواز شریف جو کہ ایک بھگوڑا ہے، مجرم اور سزا یافتہ ہے، عدالتیں جس کو نااہل قرار دے چکی ہیں، وہ آج کل لندن میں بیٹھ کر اس اسٹیبلشمنٹ اور ان پاکستانی عدالتوں کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے اس کو سیاسی طور پر پالا پوسا۔ اس نالائق کو 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، اور جب سے یہ شخص پاکستانی سیاست میں داخل ہوا یا داخل کیا گیا، تب سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدالتیں اس کو ایک لاڈلے پتر کی طرح پال رہی تھیں، اور اس کی تمام جائز اور ناجائز خواہشیں اور فرمائشیں پوری کرتے آ رہی تھیں۔ اس کی غلطیوں اور زیادتیوں کو بھی نظر انداز کرتی رہی تھیں، مگر جب اس کی ایک خواہش، جس کی اس کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی، ایک خواہش آخری، جب اس کو پاناما میں سزا ہوئی، تو اس کو گلا ہے کہ فوج نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا، افواج پاکستان اور عدالتوں نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو اس بنا پر وہ، کیونکہ لاڈلا پتر تھا، اس کی عادت بنی ہوئی تھی کہ وہ جو چاہتا تھا اس کو مل جاتا تھا۔ جب اس کو نہیں ملا تو وہ عدالتوں اور افواج پاکستان کے خلاف ہو گیا، اور ان کو اس نے گوجرانوالہ کے جلسے میں کھلے سر عام گالیاں دی ہیں، توہین کی ہے۔ یہ جو گالیاں اس نے دی ہیں افواج پاکستان کو یا پاکستانی عدالتوں کو، یہ صرف افواج پاکستان اور عدالتوں کو ہی گالیاں نہیں دی گئیں، بلکہ یہ پوری پاکستانی قوم کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ ان محب وطن پاکستانیوں کو گالیاں دی گئی ہیں کہ جو اس ملک میں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جو سب کے لیے برابر ہو، مگر میاں نواز شریف اور اس طرح کے دوسرے چند سیاستدان جو اپنے آپ کو پاکستان کے تمام قوانین سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ حق بجانبی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں نے ان کو اسی طرح پالا پوسا ہے کہ وہ عدالتوں میں ان کو ریلیف ملتا رہا ہے، جیلوں میں ان کے لیے گھر سے زیادہ سہولتیں ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ احتساب کا عمل شروع ہوا تو وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کے تمام قوانین سے بالاتر سمجھتے تھے۔ یہ ان کی سوچ، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ان سے پاکستانی قوم کی لوٹی ہوئی دولت اور پاکستان سے باہر بنائی گئی بڑی بڑی جائیدادوں کے متعلق کوئی پوچھ سکے گا۔
یہ جو اس نے گالیاں دی ہیں یہ اس کی بگڑی ہوئی وہ عادتیں ہیں جو آج تک یہ ہماری پاکستانی عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کر اس کی عادتیں بگاڑتی رہی ہیں۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ جو اس کو بے جا لاڈ پیار ملتا رہا ہے، اس کو ہر معاملے میں ریلیف دیا گیا ہے۔ الیکشن میں اس کو اگر آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان جس کو یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، تو میری نظروں میں اس سے پہلے بھی جتنے وزیر اعظم اگر میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا ہے تو وہ بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا۔ آج جب وہ وزیر اعظم نہیں بنا تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ وہ خود دھاندلی سے وزیر اعظم بنا کرتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آج یہ نہ کہتا کہ عمران خان دھاندلی سے وزیر اعظم بنا ہے۔ اپنے نواز شریف صاحب اس قدر مایوس ہو چکے ہیں، اس قدر وہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بگڑ گئے ہوئے ہیں کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سابقہ دور کی طرح تم لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھنا نہ چھوڑا کہ جو میں نے پاکستانی قوم کی دولت لوٹی ہوئی ہے اس کے متعلق مجھ سے تفتیش بند نہ کی گئی، اگر مجھے تمام قوانین سے بالا تر نہ سمجھا گیا، لوٹی ہوئی دولت کے متعلق پوچھ گچھ ختم نہ کی گئی، ملک سے باہر بڑی بڑی جائیدادیں جو بنائی گئی ہیں ان کے متعلق انکوائری ختم نہ کی گئی، تو وہ صرف گالیاں افواج پاکستان کو گالیاں ہی نہیں دے گا بلکہ وہ پاکستان مخالف گفتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالمیت کو نقصان بھی پہنچائے گا۔ یہ اس نے تاثر دے دیا ہے، اس کے جو پچھلی تقریر تھی اس میں اس نے واضح کر دیا ہے، اور وہ انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہا ہے اور وہ پاکستان کی سالمیت کے متعلق کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں نے اس کی جو ڈیمانڈ ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے، مجھے پاکستانی سیاست میں کھلی آزادی کے ساتھ حصہ لینے دیا جائے، میرے بعد میری بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اس قوم اور ملک کے ساتھ جو اس کو لوٹا ہے اس سے ہمارا کسی قسم کا حساب نہ لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پاکستانی مخالف گفتوں کے اعلی کار بن کر اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے سے گریز بھی نہیں کریں گے۔ ناظرین، نواز شریف کے اس رویے سے تمام محب وطن پاکستانی نالاں ہیں، دکھ اور ان کو صدمہ پہنچا ہے کہ جس بندے کو ہم نے تین دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم بنایا، وہ آج ایک خواہش پوری نہ ہونے پر ہمارے دشمنوں کے ساتھ جا ملا ہے اور اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تمام محب وطن پاکستانی نواز شریف کے اس رویے کا ذمہ دار پاکستانی عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ سب کہتے ہیں اگر ان اداروں نے شروع ہی سے اس کو لگام ڈالی ہوتی، اس کو اتنی کھلی چھٹی نہ دی ہوتی اور اس کے ساتھ اتنا لاڈ پیار نہ کیا ہوتا
تو نواز شریف میں اتنی جرت کبھی نہ ہوتی کہ وہ ان اداروں کو گالیاں دیتا اور ان کی توہین کرتا۔ تمام محب وطن پاکستانیوں کا ان اداروں سے مطالبہ ہے کہ اب جب میاں نواز شریف کھل کر پاکستان کے مخالف بیانات دے رہا ہے اور پاکستان کی مخالف قوتوں کے ساتھ مل چکا ہے، اب یہ ادارے اس بندے کو، اس شخص کو اگر ممکن ہو سکے تو کسی قسم کی رعایت نہ دیں، اور جو پاکستان کے آئین کے تحت اس کے لیے سزا بنتی ہے وہ اس کو سزا بھی دیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں کسی کی اس طرح کی ضرورت نہ ہو سکے کہ وہ اس ملک کے خلاف اس طرح کا رویہ اپنا سکے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف گوندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ناروے پائندہ باد، رب رکھا۔